لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسین منی وانا من الحسین. ایک صلوات بھیج دے محمد. عزیزان محترم، میں معذرت خواہ ہوں کہ 12 بجے کا اعلان تھا لیکن حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لگ بھگ 35 سال کے بعد تو میں بمبئی آیا، اور آنے کے بعد کہیں بھی آنے جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اب یہیں سے بغیر تمہید کے بات کر رہا ہوں کہ اگر وسیلہ درست ہوتا ہے تو انسان منزل تک جلدی پہنچ جاتا ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ خاطی وہ وسائل ہیں لہذا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب انسان معصوم وسائل کو تلاش کر لے گا تو منزل تک پہنچ جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. میں نے آپ کی خدمت میں بہت مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. میرے سامنے نوجوان بچے، میری عادت بھی یہی ہے کہ میں بڑوں سے مخاطب نہیں ہوتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. میں ہمیشہ بچوں اور نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں. تو بات کو اس منزل سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین جو بھی ممبر پر آتا ہے، آنے کے بعد 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرتا ہے. آپ توجہ فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی تو خطیب یہ کہتا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا. اور کبھی خطیب یہ کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تو عزیزان گرامی، آپ یہ بتائیے کہ قال رسول اللہ ہم نے کہا تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا. اور اگر ہم نے یہ کہا کہ قال اللہ تو اللہ نے یہ فرمایا.
دیکھیے بہت سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ بچے آسانی سے بات کو سمجھ لیں. جب ہم نے کہا قال اللہ، اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا. حضور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قال رسول اللہ کہنا آسان ہے، اس لیے کہ ہم نے علماء سے سنا، انہیں نے مفسرین سے سنا، انہیں نے مورخین سے سنا، انہیں نے تابعین سے سنا، انہیں نے اصحاب سے سنا، انہیں نے ازواج سے سنا، انہوں نے اہل بیت سے سنا. منزل تک ہم پہنچ گئے اور ہم نے کہہ دیا قال رسول اللہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قال اللہ کہتے ہیں تو تمام مسلمانوں سے میرا سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے کسی مسلمان سے آ کے کہا ہو کہ یہ آیت میری ہے، یہ سورہ میرا ہے، یہ قرآن میرا ہے؟ کہا کسی سے؟ تو جب اللہ نے نہیں کہا تو مسلمان کیسے کہہ دیتا ہے کہ قال اللہ، اللہ نے فرمایا؟ آپ پلٹ کر ایک جواب دیں گے. ایک انسان عرب کی سرزمین پر پیدا ہوا، غور کیجئے، جس نے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ سورہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، مجھے کہنے دیجئے کہ ایک ذات ہے، ایک دہن ہے، ایک زبان ہے، جملے اس کی زبان سے نکلتے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ وہ جملے ادا کرنے والا جب یہ کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ حدیث بن جاتی ہے، اور وہی زبان یہ کہتی ہے یہ ادھر کا حکم ہے تو وہ آیت بن جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امانت داری رسول، کہ رسول نے حدیث کو آیت نہیں کہا، آیت کو حدیث نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رسول چاہتے تو جس آیت کو وہ چاہتے اپنی طرف نسبت دے کے کہہ دیتے کہ یہ میرا حکم ہے. کسی مسلمان میں اتنی جرأت و ہمت تھی کہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یا اپنی حدیث کو اللہ کی طرف نسبت دے کے کہہ دیتے یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ نے امانت داری رسول، رسول نے حدیث کو آیت نہیں کہا، آیت کو حدیث نہیں کہا. جب رسول نے اتنی امانت داری برتی، اتنی دیانت داری برتی، تو مشیت نے بھی مسکرا کر کہا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وحی نہ ہو. اور کہیے تو یوں کہہ دوں کہ یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. صلوات بھیج محمد وآل محمد. آپ نے غور فرمایا؟ یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو، یہ کسی کو بلاتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو، یہ کسی کو اٹھاتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو. تو اس کا چلنا وحی کے مطابق، اس کا بولنا وحی کے مطابق، اس کا بیٹھنا وحی کے مطابق، یہ ہر کام وحی کے مطابق کرتا ہے. اب وحی کے مطابق کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ذات ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا حبیب کہا، اور حبیبیت کا تقاضا یہ ہے کہ حبیبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کی خلقت سے پہلے اس کو خلق کرے. آپ سنتے رہتے ہیں، ارشاد ہوا ہے نہیں لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو ہم کائنات ہی کو پیدا نہ کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نور محمد کائنات کی خلقت سے پہلے ہے. یہ حبیبیت کا تقاضا ہے کہ نور محمد کو کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا کیا،
لیکن مشیت نے ایک مرتبہ نور محمد کو خلق کرنے کے بعد سوچا یہ کہ میرا نور اکیلا ہے، اس کا نور بھی اکیلا ہے، تو پھر دنیا خالق اور بندے میں امتیاز کیسے پیدا کرے گی؟ لہذا اس نے ایک نور کے دو حصے کیے. توجہ، ایک نور کے دو حصے کیے. ایک کا نام محمد قرار دیا، ایک کا نام علی قرار دیا. ایک کو نبوت سے سرفراز کیا، ایک کو امامت سے سرفراز کیا. ہم کیا جانے کہ نور کائنات کی خلقت سے پہلے تھا؟ نہیں، میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک مرتبہ نبی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کس سے گفتگو کر رہے ہیں، بس میں نے نبی کی اتنی آواز سنی. نبی یہ کہہ رہے ہیں میں جس نور سے ہوا ہوں تم اسے دیکھو گے تو پہچان لو گے. نبی کا جملہ کیا ہے؟ جس سے گفتگو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم جس نور سے ہوئے ہیں اس کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. تو خدا کے رسول آپ اپنے نور کی بات کر رہے ہیں. صاحبان ایمان تشریف فرما ہے، ایک جملہ سنیے گا. آپ اپنے نور کی بات کر رہے ہیں تو اپنے نور کا مظاہرہ کر دیجئے. لیکن نہیں، اس جملے کے بعد نبی نے آواز دی کوئی علی کو بلائے. میں نے کہا خدا کے رسول آپ علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا تم جانتے نہیں ہو جبرائیل کو بتانا ہے میں کس نور سے ہوا ہوں. اگر میں اپنے نور کا مظاہرہ کروں گا تو نور میرا آدھا ہے، جبرائیل پہچان نہیں پائیں گے. تو خدا کے رسول اب کہیے تو میں پلٹ کر یہ کہہ دوں کہ خدا کے رسول آپ اپنے نور کا مظاہرہ بھی بغیر علی کے نہیں کر سکتے. تو جب علی کے نور کے بغیر آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں تو دین اسلام بغیر علی کے کیسے مکمل ہوگا؟ علی ابن ابی طالب تشریف لائے. نبی نے اپنی پیشانی کو وجہ اللہ کی پیشانی سے مس کیا. ایک نور ساتے ہوا، جبرائیل غش کھا کے گر پڑے. جب غش سے افاقہ ہوا کہا یا رسول اللہ یہ نور تو اس وقت تھا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، آپ اسی نور سے پیدا ہوئے. نبی نے بتایا ہمارا نور کائنات کی خلقت سے پہلے تھا. یہ دعویٰ نبی نے کیا تھا، مسجد میں کیا تھا. تاریخ آواز دیتی ہے کہ ایک دعویٰ علی نے بھی کیا. علی نے دعویٰ کیا کیا؟ علی نے دعویٰ کیا مجھ سے جو چاہے پوچھو. میں نے کہا یا علی یہ دعویٰ تو آج تک انبیاء ما سبق میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. نہ یہ دعویٰ آدم نے کیا، نہ نوح نے کیا، نہ ابراہیم نے کیا، نہ موسیٰ نے کیا، نہ عیسیٰ نے کیا، کسی نبی نے نہیں کیا. یہ آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب جواب دیں گے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. توجہ، علی فرمائیں گے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. قرآن میں ہے کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، میں بتانا چاہتا ہوں امام مبین میں ہی تو ہوں. ادھر علی ابن ابی طالب نے کہا جو چاہے پوچھو. تاریخ کہتی ہے ایک سوال کرنے والے نے کھڑے ہو کر پھر سوال کر لیا، یا علی بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آپ سنتے رہتے ہوں گے لیکن رفع کے لیے میں بات کو کہہ رہا ہوں. جبرائیل کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے مشرق کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، فرمایا تم جبرائیل. میرے علی اگر آپ کو بتانا ہی تھا، یہ کہنا تھا کہ یہ جبرائیل ہے، آپ یوں ہی ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے. علی کہیں گے اگر میں ڈائریکٹ کہہ دیتا تو کل کا مورخ یہی لکھتا کہ کہیں بدی بات تھی.
تم سوال کرنا، میں تمہیں جبرائیل کہہ دوں گا، وہ تم جبرائیل ہو جاؤ گے، میری بات سچ ہو جائے گی۔ نہیں، علی نے کہا وہ علی ہی کون ہے، کیسا کہ سوال کرنے والا ایک سوال کرے، میں جواب دو دوں۔ آپ کہیں گے یہ کیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب آدم کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا نکل جا، برابر آپ سنتے رہتے نا، نکلنے لگا، کہا معبود میں نے تیری اتنی عبادت کی، تیری اتنی اطاعت کی، اس کی جزا کیا؟ دیکھیں معبود بھی کہہ رہا ہے، جزا بھی مان رہا ہے، مانتا نہ ہوتا تو مانگتا کیوں؟ کہا جو دل چاہے مانگ لے، کہا یوم معلوم تک کی مہلت دے دے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک، یوم معلوم، ظاہر ہے قیامت کا کسی کو علم ہی نہیں تو تعین کیا کرے، یوم معلوم تک کی مہلت دے دے۔ مشیت نے مسکرا کر کہا جا، میں نے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شاید آپ متوجہ ہوں، جب علی نے فرمایا تھا انتا جبرائیل، تو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، آسمان و زمین کی طرف دیکھ کر کہا تھا انتا جبرائیل، یہ آپ کے ذہن میں ہے نہیں؟ اب آپ دیکھیے شیطان نکل رہا ہے، بس میں ملائکہ سے نکل رہا ہے اور یہ کہتا ہوا نکل رہا ہے معبود میں نے مہلت کیوں لی؟ مشیت نے کہا بتا کاہے کے لیے مہلت دی؟ کہا تیرے نیک بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، کبھی مشرق سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی مغرب سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی شمال سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی جنوب سے آ کر بہکاؤں گا، غرض کے چاروں طرف سے تیرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ مشیت نے مسکرا کر کہا شیطان تو پھر شیطان ہے، سن سمتیں 4 نہیں ہوتی، سمتیں 6 ہوتی ہیں، توجہ، سمتیں 6 ہوتی ہیں، 4 سمتیں تیرے لیے، 2 سمتیں میرے لیے، تو میرے بندوں کو بہکاتا جا، لیکن یاد رکھ جو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اسے بخش دوں گا، جو سر سجدے میں رکھے گا اسے بخش دوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا علی ابن ابی طالب نے اسی لیے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آسمان و زمین کی طرف دیکھ کر بتایا تھا تم جبرائیل، یعنی اس کا مطلب یہ علی بتانا چاہتے تھے کہ میرے معبود نے 6 سمتیں مقرر کی ہیں، لہذا میں 6 سمتوں کی طرف دیکھ کر یہ بتا رہا ہوں کہ جبرائیل تم ہو۔ اور آپ نے دیکھا یعنی یہ عجیب اور غریب منزل ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ اللہ نے ہدایت کے سلسلے میں، رہنمائی کے سلسلے میں 4 لفظوں کا استعمال کیا۔ آپ غور فرمائیے، یعنی نبی، رسول، خلیفہ، امام۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے سب جانتے ہیں، یعنی ہماری ہدایت کے لیے جو رہنما آئیں گے، یا کبھی نبی کی شکل میں آئیں گے، کبھی رسول کی شکل میں آئیں گے، کبھی خلیفہ کی شکل میں آئیں گے، کبھی امام کی شکل میں آئیں گے، اور پہلی منزل پر اللہ نے نہ لفظ نبی استعمال کیا، نہ لفظ رسول استعمال کیا، نہ لفظ امام استعمال کیا، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہ نبوت میں اختلاف ہوگا، نہ رسالت میں اختلاف ہوگا، نہ امامت میں اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا تو خلافت میں۔ لہذا میں پہلی منزل پر مسئلہ خلافت کو چھوڑ کے اور ملائکہ کی جمہوریت کو یہ بتا کے کہ میرے مسئلے میں جمہوریت کام نہیں آتی،
تو جب ملائکہ کی جمہوریت کام نہیں آ سکتی ہے تو خاطی جمہوریت کہاں سے کام آئے گی؟ اللہ نے کہا خلافت جس کو میں خلیفہ بناؤں گا بس وہی خلیفہ ہوگا، میں جس کو نبی بناؤں گا وہ نبی ہوگا، میں جس کو رسول بناؤں گا وہ رسول ہوگا، میں جس کو امام بناؤں گا وہ امام ہوگا۔ ہمیں ان چاروں لفظوں میں احتیاط کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو رسول نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو نبی نہیں بنا سکتے، ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ یہ عہدے اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب یہ عہدے اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ جسے چاہے بنائے، بس ہمارا کام سر نیاز خم کرنا ہے۔ جیسے کہتے نہیں ہیں رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں رسول کی زندگی کو اتنا کیوں پیش کیا؟ اس میں ایک مقصد تھا میرا، کیونکہ میں نے دیکھا رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ میں نے چاہا یہ کہ دنیا عظمت پیغمبر کا اندازہ لگا لے، اہمیت پیغمبر کا اندازہ لگا لے، اس کے بعد جب یہ حدیث سامنے آئے تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ نبی جو کائنات میں سب سے افضل تھا، جس کا نور کائنات کی خلقت سے پہلے خلق ہوا، جو نبی آخر میں بھیجا گیا اور بھیجنے کے بعد محمد الرسول اللہ قیامت تک کہلوا لیا۔ یعنی آپ دیکھیے، ایک جملے میں بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے پیدا سب سے پہلے کیا لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ حضور پہلے اس لیے پیدا کیا تاکہ کوئی نبی کو چیلنج نہ کر سکے کہ میں آپ سے پہلے، اور آخر میں اس لیے بھیجا کہ ہر نبی کے ساتھ لفظ تھے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن مشیت نے یہ نہیں چاہا کہ میرے محمد کے ساتھ بھی لفظ تھے کا استعمال ہو، لہذا محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد خدا کے رسول ہیں۔ آپ سمجھے؟ محمد خدا کے رسول ہیں۔ تو اب آپ کسی مسلمان سے پوچھ سکتے ہیں، مسلمانوں یہ بتاؤ اگر محمد ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہیں گے دیکھو اگر تم نے اسے نہیں مانا، توجہ، تو تم مسلمان نہیں۔ ہم نے کہا یہی بات ہے نا کہ اگر نبی کو نہ مانو، محمد کو نہ مانو، محمد کی نبوت کو نہ مانو، ان کی موجودگی کو نہ مانو تو تم مسلمان نہیں۔ ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ محمد آخر کو نہ مانو تو تم مومن نہیں۔ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو دکھائیے، ارے بھئی یہ مشیت الہی ہے، پہلے محمد کو بھی اٹھا لیا، دوسرے محمد کو غائب کر دیا۔ دنیا دیکھے تو یہ محمد کے نام کی تاثیر ہے۔ اس نے کہا 12 امام ہوں گے ہمارے جن کو ہم منتخب کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے ہمارے یہاں نہ سلیکشن ہے، نہ الیکشن ہے، نہ نامنیشن ہے، کچھ نہیں۔ ہمارے کیا تسلیم ہے، حکم کی پابندی ہے۔ بس اتنا ہے، علی حسن کو بتا دیں گے، حسن حسین کو بتا دیں گے، حسین زین العابدین کو بتا دیں گے، زین العابدین محمد باقر کو بتا دیں گے، وہ جعفر صادق کو بتا دیں گے۔ جو وہ بتاتے جائیں گے ہم انہیں تسلیم کرتے جائیں گے۔ تو بات یہیں پر تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبی کے اتنے خصوصیات، اتنے کمالات ہیں۔ اب اگر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو علماء سے پوچھئے
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہر نواسا نانا سے ہوتا ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک جز تو عام ہے، لیکن وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کہیں گے، قرآن کو اٹھا کر دیکھو، قرآن کہتا ہے ما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں مگر خدا کے رسول۔ تو جب محمد خدا کے رسول ہیں تو محمد کا کام کیا ہے؟ کہا محمد کا کام ہے اللہ کی وحدانیت کو باقی رکھنا، توجہ، محمد کا کام ہے محمد کی رسالت کو باقی رکھنا، محمد کا کام ہے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہلوانا، محمد کا کام ہے کعبے کو اللہ کا گھر کہلوانا، محمد کا کام ہے اس کے سامنے نماز کی شکل میں دنیا والوں کو جھکانا، محمد کا کام ہے روزے کی اہمیت کو باقی رکھنا، محمد کا کام ہے حج کو باقی رکھنا۔ یعنی جو یہ کام کرے اس کا نام ہے محمد۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، میں حسین سے ہوں۔ عزیزوں کہیے تو ایک فقرے میں بات کو تمام کر دوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ 3 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک حسین مجھ سے ہے بحیثیت نواسے کے، اور 61 ہجری سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ رسالت کا کام ہے اسلام کی بقا، وحدانیت کی بقا، قرآن کی بقا، کعبے کی بقا۔ اگر یہ حسین قربانی نہ پیش کرتے تو نہ دین بچتا، نہ شریعت بچتی، نہ قانون بچتا۔ لہذا 61 کے بعد سے میں حسین سے ہوں، 61 سے پہلے حسین مجھ سے تھا۔ ایک صلوات بھیج محمد والے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چونکہ حسین نے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، نانا آپ کے دین کو بچانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ عام طور سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مقررین ذاکرین یہ کہا کرتے ہیں کہ حسین نے کہا میں یہ قربانیاں دے سکتا ہوں۔ بس عزیزوں میں نے بات کو مختصر کر دیا، اس لیے کہ آج کی تاریخ جسے آپ شب عاشور کہتے ہیں، شب عاشور کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ رات کتنی اہم ہے۔ یہ تو فضائل اہل بیت تھے جن کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن اس تاریخ میں اس رات میں زیادہ فضائل کی گنجائش بھی نہیں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا پرسہ لینے آئی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، تو نانا نواسے میں گفتگو ہو رہی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے کہا میں یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہوں۔ عزیزوں میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حسین نے کہا میں یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہوں، تو کل کا مورخ یہ لکھتا کہ اس سے زیادہ حسین قربانیاں پیش ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حسین نے نانا سے کراس کوشچن کیا تھا، نانا آپ کو کون کون سی قربانیاں چاہیے؟ دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ میں کہوں میں یہ خدمت کر سکتا ہوں، یہ خدمت کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد چپ ہو جاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے زیادہ خدمت نہیں ہو سکتی۔
اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ کو یہ خدمت کرنا ہے، یہ خدمت کرنا ہے، یہ خدمت کرنا ہے، کہتے کہتے آپ چپ ہو جائیں، تو آپ میری خدمت کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ غور فرمانے، حسین نے نانا سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ قربانیاں دوں گا، بلکہ حسین نے پوچھا نانا آپ کو کون سی قربانیاں چاہیے؟ کہا میرے لال تم کو اپنے اصحاب کو پیش کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور؟ کہا انو محمد کو بھی پیش کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور؟ کہا قاسم ابن حسن کو بھی پیش کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور؟ کہا علی اکبر کی جوانی پیش کرنا ہوگی۔ کہا نانا منظور؟ کہا علی اصغر کا گلا پیش کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور؟ کہا تمہیں اپنا سر بھی پیش کرنا ہوگا۔ کہا نانا منظور؟ اب اس کے بعد ایک مرتبہ نبی نے کہا اے حسین تم کو زینب کی رضا بھی دینا ہوگی۔ بس حسین نے ایک سوال یہاں پر کیا تھا، نانا یہ بتائیے زینب کی رضا کب چھنے گی؟ حسین کو جواب ملا میرے لال تمہاری شہادت کے بعد۔ عزاداروں، حسین کو قربانیاں پیش کرنے میں آسانی تھی، لیکن حسین زینب کی رضا نہیں دینا چاہتے تھے، اس کو گوارا نہیں کر رہے تھے کہ یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہوں آقا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ زینب کی رضا چھنے؟ یہ آقا زین العابدین کے دل سے پوچھئے۔ بازار کوفہ اور شام ہے، ایک منادی کی ندا ہے حاضی صبایا من بنات علی و فاطمہ۔ تماشا ہی ہو، تماشا دیکھو، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ رقیہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات کو حسین نے ایک شک کی مہلت کہہ کر لیا ہے۔ ابھی میں سپہر میں مغل مسجد میں عرض کر رہا تھا کہ 9 تاریخ بڑی اہم یوں تھی کہ فوجوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ابو الفضل عباس نے آ کر کہا تھا آقا حملہ ہو گیا، لیکن یہ کمال عباس تھا، جب فوجیں آگے بڑھی تھیں تو آپ نے خط کھینچ دیا تھا، کہا تھا اس کے آگے نہ بڑھنا جب تک جواب لے کر نہ ہوں، اور آ کے آقا سے کہا تھا تو آقا نے صرف اتنا ہی کہا عباس روحی لک الفدا، عباس ایک شب کی مہلت لے لو۔ میں کہتا ہوں عباس جیسے شجاع کے لیے شہادت پیش کرنا آسان تھا، دشمن سے ایک شک کی مہلت مانگنا مشکل تھا، لیکن حکم امام تھا۔ خیمے سے باہر آئے، کہا آقا فرما رہے کہ ایک شک کی مہلت دے دو۔ عزاداروں، یہ وہی رات ہے جس کو آپ عاشور کی رات کہتے ہیں۔ عزاداروں، ہم لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہمیں پانی بھی مل رہا ہے، کھانے کو بھی مل رہا ہے، سواریاں بھی مل رہی ہیں، عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ ذرا آپ ذہن پر زور دیجئے، ذرا کربلا کا رخ کیجئے، دیکھیے خیموں میں کیا ہو رہا ہے، زینب کا کیا عالم ہے، ام کلثوم کا کیا عالم ہے، رباب کا کیا عالم ہے۔ عزاداروں، ایک ایک بی بی شمع جلائے ہوئے اپنے لال کی صورت دیکھ رہی ہے۔ ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں، میرے لال صبح پہلے تمہیں شہادت پیش کرنا ہے۔ زینب اپنے لالوں کو تیار کر رہی ہیں، لیلا شمع جلائے ہوئے علی اکبر کی صورت دیکھ رہی ہے۔ یہ شبیہ رسول کل شہید ہو جائے گا۔ رباب جھولا جھلا کر یہ کہہ رہی ہیں میرے لال یہ آخری رات ہے، اب اس کے بعد ماں کو جھولا جھلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ عزادارو، یہی وہ رات ہے، بس چند جملے سنیے، ہم بیان کو تمام کر دوں گا۔ یہی وہ رات ہے
کہ جب ابو الفضل عباس خیمے کے چاروں طرف پھر رہے تھے کہ آزادارو ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی. بس ابو الفضل عباس اس خیمے میں تشریف لے گئے. آپ جانتے ہیں جناب ام کلثوم جو جناب زینب کی چھوٹی بہن، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. عزاداروں، جناب ام کلثوم خیمے میں بیٹھی بھی رو رہی ہیں. ابو الفضل عباس آگے بڑھے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. میری شہزادی رونے کا کیا سبب؟ ابھی بھی تو عباس زندہ ہے. جناب ام کلثوم نے کہا کہ عباس، کل روز قربانی آل رسول ہے. بڑی بہن زینب اپنے لالوں کو فاطمہ کے لال پر فدا کریں گی، ام فروہ قاسم کو تصدق کریں گی، لیلا علی اکبر کو قربان کریں گی، رباب علی اصغر کا فدیہ کریں گی. اے عباس، میں ایسی بدقسمت ہوں کہ کوئی فرزند نہیں رکھتی جو میں بھی حسین پر قربانی دوں. بس یہ سننا تھا کہ قدموں پر گر پڑے. اے شہزادی، اگر کوئی فرزند نہیں تو یہ غلام موجود ہے، اس کو آقا پر فدا کر دیجئے گا. اجرکم اللہ. بس عزاداروں، بیان تمام ہو رہا ہے. اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. ایک ایک عبادت میں مصروف ہے. عزاداروں، تاریخ کہتی ہے یہی وہ رات ہے جب حسین ابن علی ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے. ہلال کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین ابن علی رات کی تاریکی میں میدان کی طرف جا رہے ہیں. میں پیچھے پیچھے چلا. امام نے پلٹ کر دیکھا، کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول، آپ میدان کی طرف جا رہے تھے، تنہا تھے، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ اکیلے جائیں. کہا اچھا میرے قریب آؤ. آگے بڑھے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے تلوار نکالی. آگے بڑھے. ایک جگہ کو حسین نے صاف کیا. اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے، کچھ دور گئے، پھر جگہ کو صاف کیا. جب کئی جگہوں کو حسین نے صاف کر لیا تو غلام نے آواز دی، آقا یہ بتائیے آپ کربلا کے میدان میں جنگوں کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ بس یہ سننا تھا. حسین ابن علی نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، میں علم امامت سے جانتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اون محمد گھوڑے سے گریں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر سینے پر برچی کھائیں گے. بس یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ حسین نشیب کے پاس پہنچے. کہا اب ہٹ جاؤ، اس لیے کہ نشیب میں میری ماں بال کھولے ہوئے واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدا بلند کرے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. حضرات، ایک بات جو میرے ذہن میں تھی میں کہنا چاہ رہا تھا، مجلس کے دوران وہ ذہن سے اتر گیا، لیکن پھر فوری یاد آ گئی، اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے کل صبح روز عاشورہ ہے اور فاطمہ کا گھر تاراج ہوگا. ہم آپ اسلامی نقطہ نظر سے، تہذیب و تمدن کے پیش نظر اپنے بڑوں کو سلام کرنے کے عادی ہیں اور بڑے دعا دینے کے عادی ہیں. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ عاشورے کے دن عصر تک کم از کم ہم کسی کو اسلامی سلام نہیں کریں گے. دیکھیے ہمارے یہاں لکھنؤ میں اسی لیے ایک طریقہ نکلا ہے جو ایک دوسرے کو آداب
یعنی اس میں ریسپیکٹ بھی باقی رہے اور دعا سلام کا سلسلہ بھی. تو جیسے سلام علیکم یا علیکم السلام جو ہم لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اس میں دونوں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں. تو برائے مہربانی بزرگ بھی برا نہ مانیں. اگر چھوٹا سلام علیکم نہیں کہتا ہے تو اہمیت عاشورہ کو دیکھتے ہوئے صرف دن میں یہ گزارش کر رہا ہوں اور کہ آپ کوئی دعا نہ مانگیں، اس لیے کہ ہم انہی لوگوں کے توسط سے تو دعائیں مانگتے ہیں. عاشورے کے دن اسلامی سلام نہیں کریں گے اور کوئی دعا نہیں مانگیں گے، اور بلکہ اگر ہم چھوٹے نوجوان بچے جیسے بڑے ملتے ہیں تو ان کے سامنے آنے کے بعد سر جھکا کر یہ کہیں گے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ. یہ ہمارے لیے بہترین عمل ہے، اور کل جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ یہ عمل کیجیے گا. تسبیح پہ یعنی 1000 تسبیح اگر 1000 دانوں پر اگر آپ یہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ کہیں گے تو بہت زیادہ مستحسن عمل ہے اور آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے سلام کی بات یا دعا کی بات کی، ہم 364 دن دعائیں مانگا کرتے ہیں اور یہ لوگ ہماری دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں. لہذا کم از کم ہمیں اس کا تو احترام کرنا چاہیے کہ فاطمہ آج پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، دعائیں سننے کے لیے نہیں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات مناسب نہ بھی معلوم ہو تو احترام عاشورہ کے پیش نظر کل اس پر عمل ضرور